گفتگو مقصود ہے وہ نیک اعمال میں درمیانہ روش، میانہ روی، اعتدال، مختلف نام ہیں، اصطلاحات ہیں، کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ نیک اعمال میں درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ، یہاں وہ نیک اعمال مراد ہیں جو فرض سے یا واجب سے الگ ہیں۔ فرض اور واجب وہ اعمال ہوتے ہیں جن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مثلا 5 وقتہ نمازیں ہیں، اگر کوئی یہ خیال کرے کہ 5 کی جگہ 4 کر لے تو نہیں ہو سکتا، 4 کی جگہ 2 کر لے تو نہیں ہو سکتا۔ فجر کی رکعت 2 ہیں فرض، ظہر کی 4 ہیں، اب کوئی یہ کہے کہ ظہر کی بھی 2 کر لوں تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرض عبادات، فرض اعمال اور واجب عمل وہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اجازت بھی نہیں اور یہ حکم بھی نہیں۔ یہاں جو آج گفتگو ہو رہی وہ نفلی عبادات کے حوالے سے ہو رہی، مستحبات، اضافی عبادات جس میں گنجائش رکھی اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی، اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ رخصت دی۔ رخصت اسلامی تعلیمات میں 2 اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت۔ عزیمت کا معنی ہے کہ زیادہ افضل، اور رخصت کا معنی ہے چھوٹ، ریلیکسیشن، سہولت۔ تو نفلی عبادات یا اعمال میں سہولتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ انسان کی طاقت اور ہمت پر منحصر ہے۔ مثلا نفلی نماز کی رکعت 2 سے لے کر 100 بھی ہو سکتی ہے۔ اب 100 کے لیے پابندی نہیں ہے کہ کوئی 100 پڑھے، 2 ہی پڑھ لے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو 100 پڑھ سکتا ہوں تو پڑھ لے، کیونکہ اس میں روکا نہیں گیا۔ جہاں روکا گیا یا ایسی سہولت دے دی گئی کہ اگر وہ سہولت نہ ہو تو انسان مشقت میں پڑ جائے یا بیزار ہو جائے، مایوس ہو جائے، تھک جائے، تو وہاں رخصت رکھی گئی۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ابواب بنائے، چیپٹرز، جیسے قرآن میں سپارے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایسے حدیث کی کتابوں میں ابواب ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ ٹاپک پر ہوتے ہیں، عنوان پر۔ تو ایک عنوان محدثین نے یہ بنایا، باب القصد فی العمل، عمل میں درمیانہ روش، عمل میں میانہ روی، عمل میں باب القصد فی العمل۔ قصد کا معنی عربی میں ہے ارادہ،
مگر اس کا ایک معنی ہے درمیانہ عمل، درمیانی رفتار. تو یہاں پر باب القصد فی العمل سے مراد ہے درمیانہ راستہ، یعنی دو راستوں کے بیچ میں ایک راستہ، درمیانی راستہ، جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں اعتدال کا راستہ. نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بلکہ سہولت کے ساتھ چلنا. تو یہ جو اب باب باندھا محدثین نے باب القصد فی العمل، اس کا معنی یہ لیا کہ تمہارے جو نفلی اعمال ہیں، اضافی اعمال، فرض سے ہٹ کر، واجب سے ہٹ کر، اس میں تمہیں رخصت دی گئی، سہولت دی گئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ رخصت تمہارے لیے جائز ہے. تمہیں اپنے اوپر اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو نفلی عبادات میں بندے کو اختیار دیا گیا کہ بندہ اتنے ہی نفلی اعمال کرے جن کو وہ جاری رکھ سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دن میں 1000 رکعت پڑھ لے بندہ نفلی اور آئندہ کچھ بھی نہ پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس ایک دن کا جوش اور ایک دن کا شوق، اس کے بعد سست غفلت. تو یہ نہیں، بلکہ نبھانا، جو عمل اختیار کیا اس پر قائم رہنا، یعنی ایسا عمل کرنا جس پہ تم مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہ سکو. یہ نہ ہو کہ چھوڑ دو. تو ایک دن میں عمل کرنے کے بعد چھوڑ دینا، یہ دانش مندی نہیں، عقل مندی نہیں، بلکہ چاہے عمل تھوڑا ہو نفلی طور پر، نفلی عبادت میں، مگر دیر پا ہو، پائیدار ہو، مستقل ہو. تو چند احادیث شریفہ ہیں جو صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں موجود ہیں. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ. حدیث کی بڑی مشہور کتابیں ہیں. ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں حدیث کی، الگ الگ ہیں، مگر یہ مشہور معروف کتابیں جن کو صحیح حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے. 6 معنی 6. تو صحاح 6 میں وہ احادیث ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض اور واجب کے علاوہ آپ جو عبادت کر رہے ہو اس میں آپ کو کیا آسانی دی گئی ہے. اس آسانی کو آپ لے لو. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. آپ بتا سکتے ہو ثبوت کہ یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کے مطابق میں نے آسانی اور سہولت رکھی، تو اس میں کون غلط کہہ سکتا ہے؟ یہ ثبوت موجود ہے، دلیل ہے. چنانچہ حدیث شریفہ موجود ہے جو کہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں. ابھی جو میں نے عرض کیا نا کہ اگر عمل کریں تو ایسا کریں جو جاری رہے، ایک دن کا نہ ہو، 2 دن کا نہ ہو، یا ایسا بھی عمل نہ ہو کہ صرف اعتکاف کے دنوں میں ہو، بعد میں ہو ہی نہ. مثلا اعتکاف میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ سال میں ایک ہی بار کرو، پورے سال قرآن مجید کی شکل بھی نہ دیکھو، ایسا نہ ہو.
اعتکاف میں آپ نفلیں پڑھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ پورے سال میں آپ کوئی نفل ہی نہ پڑھو۔ اعتکاف میں آپ دعائیں کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ سال بھر میں آپ کوئی دعا نہ کرو۔ مثال ہے، تسبیحات پڑھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ سارے سال میں آپ کوئی تسبیح نہ پڑھو۔ یہ درست نہیں۔ جو عمل آپ نے اختیار کیا نفلی طور پر، اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو حدیث یہ ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کر رہی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ یہ حدیث کے الفاظ کہ اللہ کو وہ عمل پیارا ہے، پسند ہے، جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ مختصر حدیث ہے مگر مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمل پسند کرتا ہے جو اگرچہ آپ نے تھوڑا کیا، اب چونکہ فرض تو ہے نہیں وہ عمل، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ظہر کی نماز 4 کی جگہ 2 پڑھو، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات تو ہو رہی ہے نفلی اعمال کی، نفلی اضافی۔ نفل کا معنی یہ ہوتا ہے اضافہ، عبادت میں اضافہ۔ تو اس میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایسا عمل پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو مگر دائمی ہو، مستقل ہو۔ تو اب یہ آسان بات ہے، مشکل بات تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کہ آپ جو عمل شروع کرو وہ ایسا کرو کہ اگرچہ وہ تھوڑا ہو مگر رہنے والا ہو، آپ کرتے رہو سارا سال، اس کو جاری رکھو، چھوڑ مت دو۔ قرآن پڑھو تو پڑھتے رہو، نفل پڑھو تو پڑھتے رہو، تسبیح پڑھو تو پڑھتے رہو۔ یہ ہے مطلب۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے کئی سپارے پڑھ لیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، آج آپ نے کئی نوافل پڑھ لی پھر کچھ بھی نہیں، آج آپ نے تسبیح پہ تسبیح ہزار دانوں کی پڑھ لی، اس کے بعد 100 دانے کی تسبیح کا بھی پتہ نہ ہو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چاہے تھوڑا ہی عمل کرے مگر وہ مستقل عمل کرے، جاری رکھے۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ حدیث کی 2 کتابیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ قالت، آپ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو، انہوں نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدکم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگے، نفلی نماز پڑھتے ہوئے نیند آنے لگے، اونگنا غنودگی کی طرح سے، تو سو جائے، یعنی نماز چھوڑ دے، اس وقت نماز کو روک دے، اور نیند آ رہی ہے سو جاؤ۔
یہاں تک کہ وہ نیند جاتی رہے. فرمایا یعنی کہ اب سو کر تم اٹھ گئے تو نیند ختم ہو گئی, اب دوبارہ پڑھ سکتے ہو. فرمایا کیونکہ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ, کیونکہ جب کوئی نماز پڑھے اور اونگ رہا ہو, اونگ آ رہی ہو, جھٹکے لے رہا ہو نماز کے, نیند کے, تو فرمایا کہ لا يدری لعلہ یستغفر, کہ معلوم نہیں کہ شاید وہ استغفار کرنا چاہتا ہے, دعا مغفرت کی کرنا چاہتا ہے. فیسب نفسہ, مگر وہ بجائے دعا کے بد دعا کر لے اپنے حق میں, یعنی الفاظ بدل جائیں نیند کی وجہ سے, کہ آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ خاموخواہ کھڑے ہو مجبوری میں جبر کر کے اپنے آپ پر, تو آپ جو کچھ پڑھنا چاہ رہے ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکو, کیونکہ نیند میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے, نیند آ رہی ہو اگر, کہ بندہ کسی سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہے, بولنا کچھ چاہتا ہے اور زبان بہک جاتی ہے. وہ کیوں؟ کہ اس وقت دماغ جو ہے کام چھوڑ رہا ہوتا ہے, نیند کا غلبہ آ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جب ایسا ہو تو رک جاؤ. اب اس میں چاہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر اونگ آ رہی ہے, تلاوت چھوڑ دو, سو جاؤ. اب دیکھیں نا, ماہ رمضان شریف میں معتکف یا روزہ دار جب سوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. سونا بھی, نیند بھی. کیوں؟ کہ جب وہ نیند کر لے گا تو پھر تازہ دم ہو جائے گا اور پھر سے عبادت میں مشغول ہو جائے گا, تو اس کا سونا بھی اچھا ہے, اس کے لیے ضروری ہے, تاکہ اس کے جسمانی قوا صحیح رہے, تندرست رہے. تو قرآن بھی پڑھتے ہوئے یہی مسئلہ ہے کہ اگر نیند آ رہی ہو تو چھوڑ دو, سو جاؤ. تسبیح پڑھتے ہوئے بھی یہی بات ہے, وظیفہ پڑھ رہے ہو, تسبیح پڑھ رہے ہو, اور اگر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو بند کر دو, سو جاؤ. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وظیفے کا پابند ہے اور کبھی کسی وجہ سے اس کا وظیفہ رہ گیا تو صبح کی جگہ شام کو پڑھ لے, بعد میں پڑھ لے, تو اس کو ثواب ویسا ہی ملے گا, کیونکہ کسی وجہ سے رہ گئی تسبیح تو اس کو ملے گا ثواب. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے, اس میں حضرت ابی ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں, ان سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین آسان ہے. یعنی اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ یہ آسان دین ہے, مشکل نہیں ہے. ہمیں گنجائشیں دی گئی ہیں, ہمیں سہولتیں دی گئی ہیں, ہمیں رخصتیں دی گئی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جب بندہ سفر پہ روانہ ہوتا ہے, 48 میل کا سفر کا ارادہ کرتا ہے اور آبادی سے دور نکل جاتا ہے, تو فرض نماز بھی کم ہو جاتی ہے, قصر کہتے ہیں اس کو, یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے.
ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 رہے گی، عشاء کی پھر 2۔ تو اگرچہ کوئی یہ کہے کہ مجھ میں تو طاقت ہے، میں تو پوری پڑھ سکتا ہوں، سفر سے میں کوئی اتنا تھکا نہیں ہوں، میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، تو میں تو پوری نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مگر اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے تم پر، اس کو رحمت سمجھ کے قبول کرو۔ تو جب نماز کو اللہ نے تخفیف کر دی، رسول اللہ نے تخفیف کر دی، تو اس کمی کو قبول کرو نعمت سمجھ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہمیں گنجائش خود دے دی ہے ہمارے دین میں، ہمیں اپنی طرف سے اس میں خواہ مخواہ کھینچا تانی کر کے مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی میں نے جو بات عرض کی تھی کہ کوئی وظیفہ مستقل پڑھتا ہے اور کبھی رہ بھی جاتا ہے، بیمار ہو گیا، اس وقت ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، وقتی طور پر بھی تو کبھی انسان کو جسم کے اندر تغیر تبدیلی ہوتی ہے نا، کبھی پتہ چلتا ہے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے بہت زیادہ، کوئی کام اتنا کیا ہوا ہو اس کی وجہ سے نیند بھی آ رہی ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سہولت دی گئی کہ اس وقت آپ فکر مت کرو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے وظیفے یا اس کے کچھ حصے میں سے سو جائے، پھر فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، تو اس کے لیے ایسا لکھا جائے گا جیسے اس نے رات میں ہی پڑھ لیا۔ یعنی کوئی رات میں وظیفہ پڑھنے کا شوقین ہے، رات کو پڑھتا ہے، اٹھ کر سوتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن اگر اس وقت اس کو نیند آ رہی ہے، وہ سو گیا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ پھر وہ فجر میں اور ظہر کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں وہ عمل اپنا کر لے تسبیح کا، وظیفے کا۔ تو فرمایا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات میں ہی پڑھا۔ اب بتاؤ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ اگرچہ اس نے وقت پہ نہیں پڑھا، مگر چونکہ اس کی نیت تو تھی پڑھنے کی، تو اب جب موقع مل گیا اس نے پڑھ لیا، تو اس کو ثواب ویسے ملے گا۔ اس کی مثال ایک اور ہے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے، عمل سے بہتر ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ کہ اگر آپ نے آج نیت کی کہ میں کل کوئی نیک عمل کروں گا، کل آئندہ آنے والا کل، نیت آج کی آپ نے، مگر کل آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو گیا، یا تو بندہ ہی فوت ہو گیا، یا بندہ بیمار ہو گیا، یا بندہ کسی ایسے مشکل میں پڑ گیا کہ وہ کر ہی نہ سکا۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی نے نیت کی کہ کل میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنی رقم کی خیرات کروں گا، ٹھیک ہے، اور پتہ چلے اگلے دن
چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی، گم ہو گیا پیسہ، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب کیا ہے، وہ نہیں کر سک رہا، وہ عمل نہیں کر سک رہا جس کی گزشتہ کل نیت کی تھی، مگر حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس کو ثواب عمل کا ہی ملے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات کہ چونکہ نیت تھی نا خالص، جھوٹ نہیں، حقیقی نیت کہ میں کل انشاءاللہ یہ کروں گا، اب اس کو نہیں کرنے کا موقع ملا تو اس کو ثواب عمل کا ہی ملے گا، لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں کہ اس نے یہ عمل کیا، حالانکہ کیا نہیں ہے، تو اس لیے لکھا جائے گا کہ اس نے نیت کر لی تھی، حقیقی نیت، سچی نیت، تو عمل کا ثواب مل جائے گا اس کو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عمران بن حسین، یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے روایت ہے حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ عمران بن حسین، ہا سواد یہ نون، حسین یہ والا حسین، عمران بن حسین صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اب وہ فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، افضل تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھو، بہتر۔ فرمایا اگر طاقت نہ رکھو کھڑے ہونے کی کسی وجہ سے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو فرمایا۔ تو یہ سہولت دیکھا آپ نے، اس کو کہتے رخصت، اسے کہتے گنجائش، آرام، سہولت، کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے تو پڑھو، لیکن نہیں پڑھ سکتے کرسی پر بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پڑھ لو، بیماری ہے۔ یہ عمران بن حسین جو تھے نا، انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بیماری ہے، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، خونی بواسیر جیسے ہوتی ہے، اس میں خون بہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نمازوں کے لیے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو، ورنہ کروٹ پر لیٹ جاؤ، یعنی اگر چت لیٹ نہیں سکتے، کیونکہ لیٹ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا اصل طریقہ ہے چت لیٹنا، سیدھے لیٹنا، پیر کعبے کی طرف، منہ بھی کعبے کی طرف، گھٹنے اٹھے ہوئے ہوں، اور اس میں لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیٹے لیٹے، چت لیٹ کر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کروٹ ہو کے پڑھو، تو کروٹ ہو کے اس لیے فرمایا کہ ان کو جو تکلیف تھی وہ چت لیٹنے میں بھی ہوتی تھی، سیدھا بھی لیٹ نہیں سکتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اچھا کروٹ لیٹ جاؤ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑو نہیں، اس میں چینج لاؤ، تبدیلی کر لو اپنی آسانی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آسانی ہو، ولا یرید بکم العسر، قرآن میں فرمایا، تنگی نہیں چاہتا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا،
اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی میں رکھنا چاہتا ہے. تو جہاں آسانی کی گنجائش ہے تو آسانی کر لو. کیوں زبردستی اپنے اوپر مشکل کھڑی کرتے ہو؟ کیونکہ تم دین کو مشکل بناؤ گے تو حضور نے فرمایا کہ دین تم سے زیادہ بڑا ہے، وہ تم پہ غالب آ جائے گا، تم نہیں پہنچ سکتے اس کو. اس لیے اپنے استطاعت سے چلو، طاقت بھر چلو، مقدور بھر کام کرو، سوار مت کرو اپنے اوپر. چنانچہ یہ جو میں نے 3-4 احادیث شریفہ آپ کے سامنے پڑھی ترجمے کے ساتھ، اور اس پر جو گفتگو ہوئی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ نفلی عبادات میں اپنی حیثیت جسم کی یہ دیکھنا ہے. کیونکہ جسم کو آرام چاہیے، جسم آرام چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کی کہ بندہ رات کو سوئے. اگرچہ رات کو اٹھ کر کچھ عبادت کرے مگر ساری رات جاگنے کی اس پر پابندی نہیں رکھی کہ پوری رات جاگو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کا ایک حصہ آرام فرمایا کرتے تھے اور ایک حصے میں اٹھ کر عبادت میں، تہجد، اس میں مشغول ہوتے تھے. تو عام انسانوں کو بھی اسی طرح ترغیب دی گئی ہے کہ آپ سو بھی اور جاگو بھی. اپنی طرف سے ایسا نہ بنا لو کہ نہیں مجھے تو پوری رات ہی جاگنا ہے، چاہے زبان ادھر کے ادھر جا رہی ہے، نیند آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے وضو بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے، یعنی کہ ہوش ہی نہیں ہے اتنا، مگر لگے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسی پابندی نہیں رکھی. نیت نیک ہونی چاہیے، بس خالص نیت. تو خالص نیت کے ساتھ جتنا کوئی اللہ کی بارگاہ میں کر لے تو اچھا ہے. چنانچہ آج جو کچھ ہم نے درس کی نشست میں باب القصد فی العمل، عمل میں میانہ روی، ماڈریشن، اعتدال کے حوالے سے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ، تیری دی ہوئی توفیق سے جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ سنا گیا اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہمارے لیے اس کو آسان فرما. یا اللہ، فرائض، واجبات، سنن، نوافل کی ہمیں توفیق عطا فرما. حسب توفیق ہمیں نفلی عبادات بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ، اعتکاف میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی عبادات کو قبول فرما، ریاضات کو قبول فرما، تسبیحات کو قبول فرما اور دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ، ان کی فرض، واجب، سنت اور نفل عبادات کو قبول فرما اور انہیں ہمت عطا فرما. آمین. گناہوں خطاؤں کو بخش دے. جو جو بیمار ہیں یا اللہ مجھ گناہگار سمیت ان سب کو شفا عطا کر. جو گھروں میں، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. آمین. جو بے اولاد ہیں ان کے ہاں نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر. آمین.
جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، ملک شہر سے فتنہ فساد دور کر، امن و امان کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم